حوالے سے جو تھوڑی سی گفتگو ہے کہ علم کی کتنی بڑی قدر و منزلت ہے، ایک دنیاوی مثال میں دے دوں، تاکہ یہ تو ایک علمی باتیں تھیں اور حدیث کی، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں الفاظ اتنے نیچے آ کے استعمال کروں تاکہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی بات سمجھ نہیں آتی۔ دنیا میں جس سے ہم ڈرتے بھی ہیں، کاٹ نہ دے بھونکے نہ، وہ کتا ہے، ناپاک ہے، نجس ہے۔ اگر اس کو پڑھا دیا جائے، اس کو سکھا دیا جائے اور اس کو تھوڑی سی تعلیم دینے کے بعد اپنے اور بیگانے کی تمیز سکھا دی جائے تو اس کی قیمت کتنی بڑھتی ہے، کتنی بڑھتی ہے۔ آپ جائیں پاکستان میں، بہت سارے کتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ڈھیروں پہ گھومنے والے بھی ہوں گے، گلیوں میں پھرنے والے بھی ہوں گے، اور یہاں بھی کتوں کو دیکھا ہوگا، وہ ہر کو بھونکنے والے ہیں۔ جو راستے سے گزرتا ہے اسی کی طرف منہ اٹھا کے بھونکتے ہیں، نہیں دیکھتے یہ کون ہے، یہ کیا ہے۔ لیکن یہاں دیکھا، بازار سے جا رہا ہے، ایک نابینا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک گائیڈ ڈاگ جا رہا ہے، وہ کسی کو بھونکتا نہیں ہے، اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے۔ کیا اس کتے میں اور اس کتے میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے یا نہیں؟ اگر کتوں میں سے، حیوانوں میں سے کسی کو تعلیم دے دی جائے تو وہ فرق میں سامنے آ جاتا ہے، قیمت میں عالی غالی ہو جاتا ہے، اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور جو انسان تعلیم حاصل کر لے، علم حاصل کر لے اپنے رب سے، وہ کتا اپنے مالک سے لو لگاتا ہے تو اسے کوئی مارتا نہیں ہے، وہ مالک والا ہے۔ اور اگر انسان اپنے مالک سے لو لگا لے تو پھر اسے کون نقصان پہنچا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر علم کی کیفیت اور نور کو بڑھایا ہے، وہاں چلتے چلتے فیک لوگ بھی آ گئے۔ اس لباس میں، صوفیاء کے لباس میں، اولیاء کے لباس میں، علماء کے لباس میں بہت سارے لوگ وہ بھی آ گئے، اور انہوں نے اپنی من مانی باتوں کو اسلام کے اندر داخل کر کے اپنے ماننے والوں کو اپنی قوت کے مطابق، اپنے پیسے کے زور سے، اپنی طاقت کے زور سے انہوں نے آہستہ آہستہ تبدیلی کی کوشش کر لی، جس کی مثالیں بہت ساری آپ نے سنی تاریخ کے حوالے سے اور ہمارے ہندوستان کے حوالے سے، اکبر بادشاہ کے حوالے سے۔ اس نے یعنی دین کے مقابل میں ایک ایسے قانون بنائے جس کا نام بھی دین الہی رکھا، دین الہی رکھا، اپنے آپ کو سجدہ قرار دیا، اور پھر اسی طرح یعنی مسلمان اور ہندو لڑکی کا نکاح جائز قرار دیا، مسلمان لڑکی اور ہندو لڑکے کے نکاح کو جائز قرار دے دیا، اور کھانا پینا بالکل جائز۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مذہب میں گائے ذبح کرنی منع ہے، گائے کو عزت کی نظر سے، لہذا مسلمان گائے ذبح نہیں کریں گے۔ اور یہ پی آئی جی جو ہے، یہ جو ہے، یہ عمومی طور پر ذبح کرنے لگا، یعنی وہ اس کی دعوتیں ہونے لگی۔ جتنے معاملات تھے اس نے اپنے قانون بنا کر حلال اور حرام، اللہ کے حلال اور حرام کو تبدیل کر لیا۔ یہ تو ایک مثال ہے ہمارے سامنے، اس سے بھی بڑے بڑے بادشاہ آئے کہ جنہوں نے قوانین بنائے اور اپنے لیے بہت کچھ قرار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ہر 100 سال کے اندر اللہ اپنے ایک خاص بندے کو بھیج دیتا ہے، جس کو علم کا خزانہ دیتا ہے، جس کو علم کا نور عطا کرتا ہے، جس کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے، اور 100 سال کے اندر جتنا دولت کی وجہ سے وہ گند پھیلاتے ہیں، وہ خرافات پھیلاتے ہیں، وہ تباہیاں اور بدعات، اور اپنی طرف سے وہ اس کو اسلام کر کے پیش کر کے غیر اسلامی چیزیں اسلام کے لیول میں کر کے وہ مارکیٹ میں دیتے ہیں۔ یہ ایک شخص آتا ہے، ایک غریب گھرانے میں پلنے والا ہوتا ہے، ایک فقیر اور درویش، یعنی ایک گدڑی نشین ہوتا ہے، ایک چٹائی پہ بیٹھنے والا ہوتا ہے، لیکن جب زبان کھولتا ہے تو لوگوں کے دل کانپ جاتے ہیں، سبحان اللہ، محل کانپ جاتے ہیں، بادشاہوں کے تخت کانپ جاتے ہیں، اور 100 سال کے گند کو ایک عالم دین مجدد صفا کر کے چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر 100 سال کے بعد میری امت کے اندر جو لوگ گند ڈالیں گے، دین کے اندر خرافات بدعات ڈالیں گے، میرا ایک عالم دین میری امت کا آئے گا اور ساری چیز کو تباہ و برباد۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، پہلی صدی کی ضرورت کوئی نہیں تھی مجدد کی، وہ تو
صحابہ اکرام خود موجود تھے، اور اس کے بعد 13 مجدد گزرے، 13 مجدد گزرے۔ یہ 13 مجدد جو ہیں دین اسلام کے حضرت شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ۔ اب اس کے حوالے سے امام احمد رضا خان کون ہے؟ ہم تو صرف ایک نعت پڑھ لیتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ امام احمد رضا ایک شاعر تھا، ایک نعت گو شاعر ہے جو عام شاعر میں اور اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پاس اور چیز ہے جو کوئی نہیں، علم ہے جو کوئی نہیں۔ امام احمد رضا خان ایک، اس کو متبادل سمجھانے کے لیے یوں کہیں، ایک کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں سارے مضمون موجود ہیں۔ ایک ایسی لائبریری کا نام ہے کہ جس میں ہر قسم کی کتاب موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسی کائنات کا نام ہے کہ جس کے اندر سارے رنگ و خوشبو موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ایسے شخص کا نام ہے کہ جس کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ علم ہے تو اتم درجے کا، تصوف ہے تو اتم درجے کا، اور اگر معرفت ہے تو اتم درجے کی، اکمل درجے کی، اور اگر اس کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھا جائے تو امام احمد رضا خان نے سائنس، ریاضی اور دیگر معاملات، ارضیات اور فلکیات اور ستاروں کے معاملات کے اندر وہ تعلیم دی ہے کہ جس کے اندر بعض کئی تعلیموں کے اندر وہ موجد ثابت ہوئے، یعنی وہ اسٹارٹر ثابت ہوئے، انہوں نے اسٹارٹ دیا ہے۔ اور حتیٰ کہ امریکن بڑی بڑی چیزیں رکھنے والے، اس وقت کے دور کے اندر اپنی تحقیق رکھنے والے، انہوں نے کہا کہ وہاں کے فلاں دن قیامت آنے والی ہے، فلاں تاریخ کو اتنی تباہی ہوگی، فلاں تاریخ کو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ امام احمد رضا خان تک وہ خبر پہنچی کہ کسی نے یعنی امریکہ سے یہ بات کہی ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا، اتنی تباہی ہوگی، دنیا تباہ ہوگی۔ جیسے کہ آج کل آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ 2012 میں کیا ہونے والا ہے، اس پر فلمیں آ گئی، اس کو طاقت آ گئی، سمجھانے کے لیے بہت کچھ۔ اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تو امام احمد رضا خان ایک فرش پہ بیٹھے ہوئے، چٹائی پہ زمین پہ بیٹھا ہوا انسان، مسجد میں اس کو خبر ملی کہ یہ بات ہے، انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، پاس قلم نہیں تھی، نیچے سے تنکا اٹھایا، نیچے سے تنکا اٹھایا، وہ چھوٹا سا تنکا اٹھایا اور زمین پر کچھ لائنیں ماری، کچھ لائنیں مارنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا اس دن نہ بارش ہوگی نہ بادل ہوگی۔ اب اندازہ کر لیں کہ 6 مہینے سے پہلے اس نے کاسٹ کی تھی، اس بندے نے 6 مہینے بیفور کاسٹ کی تھی کہ یعنی کہ یہ چیز ہوگی یہ چیز ہوگی۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے زمین پہ لائنیں ماری، کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی کی بورڈ نہیں، کوئی اور چیز سامنے کوئی نہیں، کوئی بڑی سے بڑی کتاب کوئی نہیں، صرف لائنیں ماری، آسمان کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا اس دن نہ بارش ہوگی نہ بادل ہوگا، اس دن ہوا بھی تیز نہیں چلے، وہ تو کہتا ہے کہ قیامت خیز منظر ہوگا، دنیا کی کسی حصے میں کوئی تباہی نہیں ہے۔ یہ امام محمد رضا علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ریاضی کے معاملات میں الجھ گیا، اس کا حل نہیں ہو رہا، دینی علماء کے پاس گیا، دیوبند والوں کے پاس گیا، دیگر والوں کے پاس گیا، جہاں جہاں اس کے پاس معلومات تھی، بڑے بڑے ٹائٹل والے لوگ مشہور تھے، سب کے پاس گیا، لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ کالجز اور پروفیسر دیگر جتنے جہاں تک ہو سکتا ہے پورے ہندوستان میں، اس وقت یہ اکھنڈ ہندوستان تھا، سارے کا بنگلہ دیش پاکستان کوئی علاج، سب ایک ہی معاملہ تھا، جس وقت وہ سب طرف گیا کوئی نہ ہوا، اس نے جرمنی کا ٹکٹ کٹایا کہ جرمنی میں یعنی وہاں پہ ریاضی دان موجود ہے، میرے اس مسئلے کا جواب اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ٹکٹ ہاتھ میں لیا، جب جانے کی تیاری ہے، کسی سے بات کہی، اس نے کہا کہ بریلوی کے احمد رضا سے بھی ملاقات کی ہے، وہاں بھی ایک شخص رہتا ہے علم والا، اس سے بھی ملاقات کی ہے یا نہیں کی؟ انہوں نے کہا وہ کون ہے، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جانے سے پہلے ملاقات کر لو، ٹکٹ کینسل نہ کراؤ، لیکن جاؤ جانے سے پہلے ملاقات کر لو۔ جس وقت وہاں پہنچے تو ظہر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نماز پڑھا کے اپنے یعنی جہاں بیٹھنے کے لیے ان کی جگہ بنی ہوئی تھی وہاں بیٹھنے کے لیے آئے اور چارپائی پہ بیٹھے، چارپائی پہ بیٹھے، وہ چارپائی بھی کہ جس پر کوئی چادر بچھی ہوئی نہ تھی، لکڑ کی ٹیبل آگے پڑی ہوئی ہے۔ حضرت کوئی ملاقات کے لیے شخص پروفیسر صاحب آئے تھے، آپ نے فرمایا اندر آنے، بلا لو ان کو۔ جب آئے ان کے لیے چائے وغیرہ کا یا اس وقت جو بھی مشروبات کا سلسلہ تھا وہ پیش کیا، اور فرمایا حضرت آپ کیسے آنا ہوا؟
انہوں نے کہا حضرت ایک سوال ہے بڑے بڑے علماء کے پاس کیا، ریاضی کا ایک سوال ہے، میتھمیٹکس کا ایک سوال ہے کہ آپ میں کوشش کی جواب نہیں مل رہا. آپ نے فرمایا پہلے یہ تھوڑا سا جو مشروبات ہے جو محاذر ہے اس کو استعمال کر لیں، لے لیں، پھر اس کے بعد بات ہوئی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، آپ نے وہاں سے قلم اٹھایا، آپ کے پاس وہاں موجود تھا، وہاں ایک پیپر لے کے لائنیں لگائیں اور لائنیں لگا کے آپ نے ارشاد فرمایا یہ آپ کا یہ جواب تو نہیں بنتا. جس وقت اس شخص نے ریاضی کے اندر میتھمیٹکس میں یہ جس وقت اس نے شخص نے یہ دیکھا اور جواب کو دیکھا اور شخص کو دیکھا حیران ہو گیا. سبحان اللہ. نے کہا کہ اتنی بڑی شخصیت یہاں ہمارے ہاں موجود ہے. نے کہا کہ حضرت اسی وقت اٹھا دست بوسی کی اور قدم بوسی کی، لیکن آپ ایک دم کیونکہ آپ دست بوسی اور قدم بوسی کی بہت خلاف، کسی کا ہاتھ نہیں چومنا دیتے، خود چومتے تھے. سنیں، خود چومتے تھے، اپنے شیخ کے آستانے کو بھی چومتے تھے، لیکن خود چمانے کے لیے نہیں کہ بھائی نہیں میں اس قابل نہیں. لوگ تو ہاتھ دیتے ہیں، ہاتھ چومو، سب کے سامنے میرے چومو تاکہ دوسرے دیکھنے والے کو پتہ چل جائے. لوگ تو اپنے یعنی اس طرح کسٹمر بناتے ہیں، گاہک بناتے ہیں. امام احمد رضا خان چارپائی پہ بیٹھا ہوا شخص، بڑی سے بڑی یونیورسٹی اس کے دل اور دماغ کے اندر موجود.